ताली के साथ मेरा जनाब हनान शाह। ابتدا نام رب ذوالجلال سے ہے جس کے اظہار خال خال سے ہے، جس کی تنویر سے یہ جہاں روشن، رونق دیر جس جمال سے ہے۔ یہ فقیر خود کو شاداب کرتا ہے، جھک کر اب سب کو سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مائک کے بغیر بولوں گا، آپ سب نے اونچا جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسکول انتظامیہ کا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو علاقہ مشران میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یقیناً میرے لیے بڑے شرف کی بات تھی کہ ان جیسے معمار اور ان جیسے لوگ وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یقیناً آج مجھے سکھانے سے زیادہ خود سیکھنے کا بہت موقع ملے گا۔ سب سے پہلے بات میں کروں گا یہاں پر موجود اساتذہ کی۔ اساتذہ یا معلم ایک ایسا پیشہ ہے جو سنت نبوی ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے اتنے مربع میل پر حکومت کی، کوئی ایسی خواہش جو آپ کے دل میں رہ گئی ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں معلم ہوتا۔ اور اسی طرح کسی بھی معلم کی سب سے بڑی تصنیف اس کا اپنا شاگرد ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیچر معلم میجر کرنل نہیں ہوتا، اے سی ڈی سی نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسے عہدے پر فائز آفیسر نہیں ہوتا جو جس طرح ڈی پی ہو گئے اور محکمے کے لوگ ہو گئے، لیکن وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں سے ہی نکلتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نگینوں کو تراشتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے ازہد معزز اساتذہ کرام کے لیے بھرپور تالی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں ہمارے علاقہ مشران کی جانب۔ کسی بھی محفل میں بزرگوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی اور مدرسے سے زیادہ علم اپنی بیٹھک میں دیتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں سب سے بہترین درسگاہیں جو ہوتی تھی وہ بزرگوں کے حجرے ہوتے تھے۔ ایک بڑا بہترین شعر ہے، پرانے وقتوں میں جو دستار ہوتی ہے، جو کلا ہوتا ہے، وہ باندھا جاتا تھا۔ تو جب گھر کا کوئی بچہ جوان ہوتا تھا تو گھر کے بزرگ انہیں اپنی دستار پیش کرتے تھے۔ تو اس پہ کہا گیا ہے اپنے اساتذہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، گر ہم ہی نہ ہوں گے تمہارے سروں پہ دستار کون باندھے گا۔ تو اس کے لیے علاقہ مشران کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج یہاں پر جمع میرے سامنے بیٹھا ننھے ننھے پھول میرے ملک کا مستقبل اور اس مستقبل کو سنوارنے والے میرے اساتذہ اور ان دونوں کے درمیان اپنا کلیدی کردار ادا کرنے والے میرے مشران، سب کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہوں میں اس بات کی طرف جو تم اور ہم میں یکساں ہے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ میں یہاں پر ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی بولنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک نہ بجلی سے بنتا ہے، نہ گیس سے بنتا ہے، نہ پانی سے بنتا ہے، نہ میٹرو بسز سے بنتا ہے۔ کوئی بھی ملک بنتا ہے تو فقط اتفاق سے، اتحاد سے، محبت سے، بھائی چارے سے۔ اور اس کی مثال اگر ہم غزوہ بدر سے لیں تو اگر غیرت ہو تو 313 کا لشکر کافی ہوتا ہے، اور غیرت نہ ہو تو ہزاروں کا لشکر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علاقہ مشران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ آج میں یہ سوال میڈیا کے توسط سے اپنے لوگوں سے کرتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بچوں نے جن کے والدین نے ان کے لیے گھر بنایا، انہوں نے اپنی جوانیاں نچھاور کی، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اپنا خون پسینہ ایک کیا اور گھر بنا دیا۔
اور کل کو بچے اس گھر کی کیئر نہ کریں اور وہ گھر تباہی کی طرف گامزن ہو جائے تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے پاکستان بنایا, جنہوں نے وہ گھر بنایا, یا وہ ہوں گے جن کے سپرد کیا گیا. جب ملک پاکستان بنا تب قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے, لیکن جب ایک ملک بن جاتا ہے تو اس کو مستحکم رکھنے کے لیے, اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اس ملک بنانے سے زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور اس کے لیے ہم لوگ یعنی کہ پاکستانی عوام صف اول میں ہمیشہ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. اس کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ آپ لوگ, جس طرح ابھی ہمارے کمپیئر جو سر تھے انہوں نے کہا کہ آج موٹیویشن ہے. کسی بچے کو پتہ ہے کہ موٹیویشن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی بچہ اگر بتا سکے. موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو اس کو کرنے کا. اب آپ کا کیا کام ہے؟ آپ لوگ اسکول آتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اسکول کے نمائندے ہیں. جس طرح ہم پاکستان کے نمائندے ہیں اس طرح ہم اسکول کے نمائندے ہیں. جس طرح پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی عوام کا کامیاب ہونا اور محنت کرنا ضروری ہے, اس طرح اسکول کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ پہ فرض ہے. اب آپ پہ کیا فرض ہے؟ سب سے پہلے اپنے ان اساتذہ کی تعظیم, ان کی عزت. میں اگر آج یہاں پر کھڑا بول رہا ہوں, میں یونیورسٹی میں رہا, اسکول کالج میں رہا, میرے ساتھ بچے تھے جو میرے دوست تھے, بہت زیادہ قابل تھے, بہت زیادہ اچھے نمبر لیتے تھے, لیکن آج مجھے یہ شرف مل رہا ہے کہ میں ان اساتذہ کے سامنے بول رہا ہوں, علاقہ مشران کے سامنے بول رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں گھٹی میں جو چیز ملی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے اساتذہ کی عزت کرو. دو وجہیں, ایک یہ کہ آپ کو زندگی کے رنگ ڈھنگ میں سیکھنے کا موقع جو ہے وہ یہ آپ کو سکھاتے ہیں. دوسری چیز کہ ہم محبت کرتے ہیں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, خاتم النبیین سے. جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, یعنی کہ یہ جو پیشہ ہے یہ سنت نبوی ہے. جس طرح ہمارے علاقہ مشران یا ہمارے گھروں میں جب تبلیغی حضرات آتے ہیں اور ہمیں تبلیغ کرتے ہیں, مبلغ بن کر آتے ہیں, تو ہم ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں, اس سے زیادہ عزت و تعظیم ان کی بنتی ہے. تو آج سے ہاتھ اٹھا کے آپ سب میرے ساتھ یہ عہد کریں گے کہ آپ کو یہ اساتذہ جب آپ کے گھر کے باہر ملیں, بازار میں ملیں, تو آپ ان سے عزت سے ملیں گے اور ان کو سلام پیش کریں گے. ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ عہد کریں گے اس طرح انشاءاللہ. دوسری چیز, آج سے آپ لوگ, کوئی بچہ آرمی میں جانا چاہتا ہوگا, کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوگا, کوئی بچہ اے سی ڈی سی بننا چاہتا ہوگا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صدقے دل سے, صدقے دل کا مطلب کہ اپنے دل سے, جس طرح ہم شوق سے کرکٹ کھیلتے ہیں نا, یا فٹ بال کھیلتے ہیں, یا کوئی اور سپورٹس کھیلتے ہیں, اسی شوق سے اپنی تعلیم کو وقت دینا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی تب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے اساتذہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اور اس ملک پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے آپس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن کرنا ہے کہ میں اس بھائی سے آگے نکلوں گا اور اس بھائی سے آگے جاؤں گا نمبروں کے اندر. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی بھائی کی کوئی پریشانی ہے تو آپ لوگوں نے اس کا مداوع کرنا ہے. مطلب یہ کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے, اس کی ہیلپ کرنی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا کہ مسلمان آپس میں, بولے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. شاباش. تو جب آپ کے ساتھ بیٹھا آپ کا دوست, آپ کا بھائی ہے, تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. اگر اسے کوئی پریشانی ہے اپنے اساتذہ کو آ کے بتائیں. انشاءاللہ کریں گے, یہ بھی انشاءاللہ کریں گے. دوسری چیز, اپنے گھر کو, اپنے اسکول کو اور اپنے علاقے کو, جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں, اس کو آپ کا صاف کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. تو صفائی کرنے سے, جس طرح کہا گیا صفائی کیا ہے, کون سا ایمان ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ نصف ایمان جو ہے یہ آپ لوگوں نے آج سے مکمل کرنا ہے. اپنے گھر کی صفائی کر کے یہ نہیں کہ باہر گلی میں گند پھینک دینا ہے, نہیں, اس کو طریقے سے آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے اور جہاں پر آپ کے ڈسٹ بن بنے ہوتے ہیں اس میں جا کے ڈالنا ہے. اور اب آتا ہوں آپ لوگوں کے فیورٹ ٹاپک کے لیے. آپ لوگوں میں سے سپورٹس کون کون کھیلتا ہے؟ کرکٹ, فٹ بال, بیڈمنٹن, ہاتھ اٹھائے. کون کون کھیلتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید افریدی صاحب.
جاوید افریدی صاحب کی اپنی اکیڈمی ہے, یہ ہاتھ نیچے کریں. تو یہ جو ہے فٹ بال کی اکیڈمی چلا رہے ہیں اور ان کی اس ٹائم عمر تقریباً 55 سال ہے, لیکن دیکھنے میں میرے چھوٹے بھائی لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے سپورٹس کو توجہ دی ہے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو آپ لوگوں نے سپورٹس بھی اپنے وقت پہ اپنا ایک زندگی کا اپنے دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے, اس میں اپنے سپورٹس کو بھی اتنی اہمیت دینی ہے جتنے آپ نے تعلیم کو دینی ہے. اور سپورٹس آپ لوگوں نے کیسے کھیلنی ہے کہ اگر آپ ہارے تو جیتنے والے کو آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے, اس کو مبارکباد دینی ہے, اور اگر آپ جیتے تو ہارنے والے کو آپ نے حوصلہ دینا ہے. اس سے محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی تو اس معاشرے میں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس کے اندر جو ہے روشنیوں کا اجالا ہوگا. جب ادھر روشنیوں کا اجالا ہوگا تو وہ اجالا اپنے ساتھ والے معاشرے پر اثر انداز ہوگا. اس طرح کرتے کرتے ہمارا کوہاٹ شریف وہ روشنیوں کا شہر بن جائے گا. اس کے بعد یہ روشنی ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ, ڈویژن سے ڈویژن ہوتے ہوئے صوبے تک آئے گی, پھر صوبے سے دوسرے صوبے منتقل ہوگی, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہمارا ملک پاکستان انہی روشنیوں میں جگمگائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس سب کے لیے کام کریں گے. آخر میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے آپ لوگوں سے رخصت لوں گا کہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ ثمر ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, جس پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئیں ٹھنڈی ہوائیں جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمارے اساتذہ کو بھی کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا, علاقہ مشران کو بھی کرنا ہوگا, اور آپ کو بھی کرنا ہوگا. کیونکہ ایک دوسرے کا درد پالنا, ایک دوسرے کا غم پالنا یہ مسلمان کی فطرت میں شامل ہونا چاہیے. جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں پہ تاب ہو جائے. یعنی آپ کے مسلمان بھائی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو بھی وہ تکلیف ہونی چاہیے. اور آخر میں ایک مسلمان میں 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. اس انگلش میں کہتے ہیں 3 C's. الفابیٹ کے اندر سی آتا ہے نا, 3 C's. پہلا کیا؟ کریکٹر, کہ آپ کا کریکٹر اس طرح ہو کہ 5 وقت کی نماز کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ مثال دیں کہ فلانے شخص کا بیٹا زبردست بچہ ہے, مسجد کو بھی ٹائم دیتا ہے, سپورٹس کو بھی ٹائم دیتا ہے, اسکول کو بھی ٹائم دیتا ہے, بڑوں کی عزت کرتا ہے, بچوں سے پیار کرتا ہے. تو آپ لوگوں کا کریکٹر اس طرح ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہوگا, محنت کریں گے سب. اس کے بعد دوسری چیز کریج, کچھ کرنے کا حوصلہ. آج آپ لوگ ہر شخص اپنے ساتھ عزم کرے کہ اس دفعہ فرسٹ پوزیشن میں لوں گا. کریں گے عزم انشاءاللہ. آپ کوشش کریں, پھر جو پوزیشن آئی اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لیں, لیکن کوشش کرنا آپ کے ذمہ میں. آخری چیز سی, کانفیڈنٹ. ایک مسلمان کے اندر کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ 4-5 بندوں کے اندر کھڑے ہو کے بات کر سکے. تو مجھے یقین ہے اپنے اساتذہ کو دیکھ کر کہ یہاں پر بزم ادب کی بھی محفل سجتی ہوگی, یہاں پر بچوں کو بولنے کا بھی موقع دیا جائے گا, اور آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے ایونٹس میں حصہ لیں گے, انشاءاللہ لیں گے. آخر میں آپ سب مل کر میرے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کا نعرہ لگائیں گے, پاکستان. میں پھر مائی کے بغیر بولوں گا اور آپ کو ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہوگا, ٹھیک ہے؟ پاکستان, پاکستان. اچھا اب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ والی سائڈ جو ہے یہ صرف جواب دے گی, پاکستان, پاکستان. اب آپ لوگ پاکستان, 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 پاکستان. جیوے 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 جیوے, تیری جان میری جان, تیری جان میری جان, تیری جان میری جان. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان. آپ سب بچے بھی زندہ باد, آپ کے اساتذہ بھی زندہ باد, اور علاقے کے مشران بھی زندہ باد. بہت شکریہ, اللہ حافظ.